فقیر نے لاچار خاطر سے مہمان کی استقبال کر کر نہایت تپاک سے برابر اس جوان کے لا بٹھایا۔ جوان اس کے دیکھتے ہی ایسا خوش ہوا جیسے دنیا کی نعمت ملی۔ وہ بھوتنی بھی اس جوانے پریزاد کے گلے لپٹ گئے۔ سچ مچ یہ تماشا ہوا جیسے 14ویں رات کے چاند کو گہن لگتا ہے۔ جتنے مجلس میں آدمی تھے اپنی اپنی انگلیاں دانتوں میں دابنے لگے کہ کیا بھلا اس جوان پر مسلط ہوئی۔ سب کی نگاہ اسی کی طرف تھی۔ تماشا مجلس کا بھول کر اس کا تماشا دیکھنے لگے۔ ایک شخص کنارے سے بولا، یارو عشق اور عقل میں ضد ہے، جو کچھ عقل میں نہ آوے یہ کافر عشق کر دکھاوے۔ لیلا کو مجنوں کی آنکھوں سے دیکھو۔ سبوں نے کہا، آ منا، یہی بات ہے۔ یہ فقیر بے موجب حکم کے مہمانداری میں حاضر تھا۔ ہر چند جوان ہم پیالہ ہم نوالا ہونے کو مجوز ہوتا تھا، پر میں ہرگز اس پری کے خوف کے مارے اپنا دل کھانے پینے یا سیر تماشے کی طرف رجوع نہ کرتا تھا، اور عذر مہمانداری کا کر کے اس کی شامل نہ ہوتا۔ اسی کیفیت میں 3 شبانہ روز گزرے۔ چوتھی رات وہ جوان نہایت جوشش سے مجھ کو بلا کر کہنے لگا، اب ہم بھی رخصت ہوں گے، تمہاری خاطر اپنا سب کاروبار چھوڑ چھاڑ 3 دن سے تمہاری خدمت میں حاضر ہے۔ تم بھی تو ہمارے پاس ایک دم بیٹھ کر ہمارا دل خوش کرو۔ میں نے اپنے جی میں خیال کیا اگر اس وقت کہنا ان کا نہیں مانتا تو آزردہ ہوگا، بس نئے دوست اور مہمان کی خاطر رکھنی ضروری ہے۔ تب یہ کہا، صاحب کا حکم بجا لانا منظور کہ الامر فوق الادب۔ سنتے ہی اس کو نے پیالہ تواضع کیا اور میں نے پی لیا۔ پھر تو ایسا بہم دور چلا کہ تھوڑی دیر میں سب آدمی مجلس کے کیفی ہو کر بے خبر ہو گئے اور میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور آفتاب 2 نیزے بلند ہوا تب میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں نے نہ وہ تیاری ہے، نہ وہ مجلس، نہ وہ پری، فقط خالی حویلی پڑی ہے، مگر ایک کونے میں کمبل لپٹا ہوا دھرا ہے۔ جو اس کو کھول کر دیکھا تو وہ جوان اور اس کی رنڈی دونوں سر کٹے پڑے۔ یہ حالت دیکھتے ہی حواس جاتے رہے، عقل کچھ کام نہیں کرتی کہ یہ کیا تھا اور کیا ہوا۔ حیرانی سے ہر طرف تک رہا تھا۔ اتنے میں ایک خواجہ سرا جسے ضیافت کے کام میں دیکھا تھا نظر پڑا۔ فقیر کو اس کو دیکھنے سے کچھ تسلی ہوئی۔ احوال اس واردات کا پوچھا۔ اس نے جواب دیا، تجھے اس بات کی تحقیق کرنے سے کیا حاصل ہے جو تو پوچھتا ہے؟ میں نے بھی اپنے دل میں غور کی کہ سچ تو کہتا ہے۔ پھر ایک ذرا تأمل کر کے بولا، خیر نہ کہو، بھلا یہ تو بتاؤ وہ معشوقہ کس مکان میں ہے؟ تب اس نے کہا، البتہ جو میں جانتا ہوں سو کہہ دوں گا، لیکن تجھ سا آدمی عقل مند بے مرضی حضور کے 2 دن کی دوستی پر بے محابہ بے تکلف ہو کر صحبت میں نوشی کی باہم گرم کرے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ فقیر اپنی حرکت اور اس کی نصیحت سے بہت نادم ہوا، سوائے اس بات کی زبان سے کچھ نہ نکلا، فی الحقیقت اب تو تقصیر ہوئی، معاف کیجئے۔ بارے محلی نے مہربان ہو کر اس پری کے مکان کا نشان بتایا اور مجھے رخصت کیا۔ آپ ان دونوں زخمیوں کے گاڑنے دابنے کی فکر میں رہا۔ میں تہمت سے اس فساد کی الگ ہوا اور اشتیاق میں اس پری کے ملنے کے لیے گھبرایا ہوا گرتا پڑتا ڈھونڈتا شام کے وقت اس کوچے میں اسی پتے پر جا پہنچا اور نزدیک دروازے کے ایک گوشے میں ساری رات تلفتے کٹی۔ کسی کی آمد و رفت کی آہٹ نہ ملی اور کوئی احوال پرسان میرا نہ ہوا۔ اسی بے کسی کی حالت میں صبح ہو گئی۔ جب سورج نکلا اس مکان کے بالا خانے کی ایک کھڑکی سے وہ ماہ روح میری طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت عالم خوشی کا جو مجھ پر گزرا دل ہی جانتا ہے، شکر خدا کا کیا۔ اتنے میں ایک خوجے نے میرے پاس آ کر کہا، اس مسجد میں تو جا کر بیٹھ، شاید تیرا مطلب اس جگہ براب ہے اور اپنے دل کی مراد پاوے۔
फकीर फरमाने से उसके वहां से उठकर उसी मस्जिद में जा रहा, लेकिन आंखें दरवाजे की तरफ लग रही थीं कि देखिए पर्दा गैब से क्या जाहिर होता है। तमाम दिन जैसे रोजादार शाम होने का इंतजार करता है, मैंने भी वो रोज वैसे ही बेकरारी में काटा। बारे जिस तरह से शाम हुई और दिन पहाड़ सा छाती पर से टला, एक बारगी वही ख्वाजा सरा जिसने उस परी के मकान का पता दिया था मस्जिद में आया। बाद फरागत नमाज मगरिब के मेरे पास आकर उस शफीक ने कि सब राजो न्याज का महरम था, निहायत तसल्ली देकर हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले चला। रफ्ता रफ्ता एक बागीचे में मुझे बिठाकर कहा, यहाँ रहो जब तक तुम्हारी आरज़ू भर आवे, और आप रुखसत होकर शायद मेरी हकीकत हुजूर में कहने गया। मैं उस बाग के फूलों की बहार और चांदनी का आलम और हौज और नहरों में फवारे सावन भादों के उछलने का तमाशा देख रहा था, लेकिन जब फूलों को देखता तब उस गुल बदन का ख्याल आता, जब चांद पर नजर पड़ती तब उस महरू का मुखड़ा याद करता। ये सब बहार उसके बगैर मेरी आंखों में खार थी। बारे खुदा ने उसके दिल को मेहरबान किया। एक दम के बाद वो परी दरवाजे से जैसे 14वीं रात का चांद बनावकिए गले में पिछवाज बावले की सिंजाफ की मोतियों का दरदामन टका हुआ और सर पर ओढ़नी जिसमें आंचल पल्लू लहर घुघरू लगा हुआ सिर से पांव तक मोतियों में जड़े रविश पर आ खड़ी हुई। उसके आने से तरोताजगी नए सिर से उस बाग को और इस फकीर के दिल को हो गई। एकदम इधर उधर सैर कर कर शहनशीन में मुगर्रक मसनद पर तकिया लगाकर बैठी। मैं दौड़कर परवाने की तरह जैसे शमा के गिर्द फिरता है तसद्दुक हुआ और गुलाम की मानिद दोनों हाथ जोड़कर खड़ा। इस पर वो खूजा मेरी खातिर बतौर सिफारिश के अर्ज करने लगा। मैंने उस महली से कहा, बंदा गुनाहगार तकसीरवार है, जो कुछ सजा मेरे लायक ठहरे सो हो। वो परी अज बस के नाखुश थी, बददिमागी से बोली कि अब इसके हक में यही भला है कि 100 तूड़े अशरफी के लेवे अपना असबाब दुरुस्त करके वतन को सुधारे।